بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم یہ حدیث سے شروع کریں گے جس کا تعلق پچھلے باب ہی سے ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ باب لا یاتی زمان الا الذی بعدہ شر منہ، کہ ہر زمانے کے بعد دوسرا آنے والا زمانہ اس سے بدتر ہوگا جو بعد میں آئے گا۔ اور اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، اور اب یہ حدیث ہے جو کہ امام بخاری لائے ہیں، اور اس کی روایت کی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ام المؤمنین۔ وہ فرماتی ہیں کہ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلة فزعا یقول سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يسلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة۔ یعنی اس سے مراد یہ ہوئی کہ حضرت ام سلمہ نے جو بیان کرتی ہیں کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے اور فرمائیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا خزانے نازل کیے ہیں اور کتنے فتنے اتارے ہیں، تو ان حجرے والیوں کو کوئی بیدار کیوں نہ کرے کہ آپ کی مراد ازواج مطہرات سے تھی، کہ یہ جو آرام کر رہی ہیں تاکہ یہ اٹھیں اور نماز پڑھیں۔ بہت سی دنیا میں کپڑے باریک پہننے والیاں آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ تو یہاں پر جس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گھبراہٹ میں اور اس طرح کی بے چینی کی حالت میں اٹھے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ کو دکھایا گیا خواب میں کہ جو خزانے اترے تھے اور جو فتنے اترے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، اور اسی کے بارے میں آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ کیا خزانے اور کیا وہ فتنے اترے ہیں۔ تو جہاں تک کہ خزانے ہیں تو یہ دنیا کے خزانے ہیں، مال کی کثرت ہے، مال کا وافر مقدار میں آنا ہے، مال ہی مال ہونا ہے، اور جو فتنے ہیں وہ فتنے ہیں جیسے کہ اس میں قتل و غارت ہے، خوف ہے، اور طرح طرح کی چیزیں ہیں، وہ سب جو ہیں اس میں اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کو فتنے میں ڈالتی ہیں۔ اور اسی حدیث میں پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ لوگ جو ہیں کس طرح مال کی کثرت جو ہے ان کو فتنے میں ڈال دے گی، یہی اصل سبب جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ جسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت سے پہلے دریائے فرات جو ہے وہ اس میں ایک پہاڑ نکلے گا سونے کا، اور لوگ اس پہ پھر آپس میں قتال کریں گے، آپس میں لڑائی جھگڑیں گے، دنگا فساد ہوگا۔ تو مراد یہی ہوئی کہ یہ پیسہ، یہ مال و دولت اور یہ کثرت یہی فتنے کا سبب ہوتی ہے، کہ ہر شخص اسی مال کے پیچھے بھاگتا ہے، آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے، قتال ہوتا ہے، بھائی بھائی کو مار ڈالتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی اس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، سب وہ مال کی وجہ سے، اس دولت اور اس پیسے کی وجہ سے، کہ اس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں نظر آتی ہے اس حدیث میں کہ جو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو ان سونے والیوں کو، ان حجرے والیوں کو جگائے گا تاکہ وہ اٹھیں اور نماز پڑھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات کو اٹھنا، تہجد پڑھنا، یہ انسان کے لیے انتہائی مفید ہے اور اس کو فائدہ پہنچاتا ہے ان فتنوں سے بچنے کے لیے، ان فتنوں سے دور رہنے کے لیے، ان فتنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پھر اسی تہجد سے ہوں گی، قیام اللیل سے ہوں گی، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو لازمی قرار دے دیا گیا۔ ہمارے لیے ایک نفلی عبادت ہے، لیکن جو بھی کرتا ہے تو وہ پھر ان فتنوں کا بھرپور مقابلہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذریعے سے ایک طاقت دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، صلاحیت دیتے ہیں، بصیرت دیتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے انسان پھر اس قسم کے جتنے بھی فتنے ہیں ان سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر تیسری بات جو فرمائی کہ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کہ دنیا میں جو
با لباس ہے، آخرت میں وہ بے لباس ہوگی۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو بالکل ہی حسی اور اصل حقیقی لباس ہے وہ مراد ہے، کہ جو بالکل ہی ایسے لباس پہنتی ہیں وہ خواتین، بالکل ہی جو باریک لباس ہوتے ہیں کہ وہ پہنا ہوا تو ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، سارا جسم جو ہے وہ جھلک رہا ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اور ان کی اس طرح کی برہنگی ہو رہی ہوتی ہے، تو قیامت کے دن پھر وہ وہاں پہ تو بالکل ہی برہنہ ہوں گی۔ تو سب ہوں گے وہ، تو جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جو آئیں گے حفاتن عوراتن غرلا، کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، بغیر کسی ختنہ کے، تو یہ سب لوگ وہاں پر آئیں گے اسی طرح۔ تو یہ ان کے لیے اور ایک اذیت کی باعث ہوگا، ان عورتوں کے لیے جو اس طرح دنیا میں بے لباس ہوتی تھی۔ ایک اور مفہوم جو بیان کیا گیا ہے وہ اس معاملے میں کہ وہ اعمال یہاں پر تو اگر ان کے ہیں، لیکن وہ اعمال ایسے ہوں گے جو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گے، تو وہ پھر وہاں آخرت میں جا کے بالکل ان اعمال سے عاری ہوں گی، وہ اعمال ہی ان کے بالکل ہی سب رد ہو چکے ہوں گے، برباد ہو چکے ہوں گے، ختم کیے جا چکے ہوں گے، ان کا کوئی عمل ہی باقی نہیں رہا ہوگا جو ان کے کام آئے۔ تو بہرحال یہ مختلف وہ ہیں، اصل چیز یہی ہے کہ جو فتنے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ فتنے جو ہیں وہ کثرت سے آئیں گے، اور اس میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال کا فتنہ ہے، مال کا، دولت کا، جائیداد کا، پراپرٹی کا، اور طرح طرح کی چیزیں جو انسان کو مل جاتی ہیں تو پھر وہ بالکل ہی پاگل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو اس میں بچاؤ کے لیے کہی گئی وہ یہ ہے کہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، تو وہ انسان کو اس کے لیے تیار کر دیتا ہے، اور اس کی جو خواہشات نفس ہیں ان کو قابو میں رکھتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے جسم پر، اپنی جان پر، اپنے اس پورے نفس پر قابو پانے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کو اس کی صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ اس طرح اپنے آپ کو بالکل ہی شیطان کے سپرد نہیں کرتا، بلکہ خود ہی اس کا کنٹرول کرتا ہے اور اپنے آپ کو شیطان سے بچا لیتا ہے۔ تو یہ تو وہ حدیث ہے جو کہ ہم نے پچھلے باب سے پڑھی۔ اس کے بعد جو باب لاتے ہیں کہ جس میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ جو ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس میں کئی حدیث لائے ہیں، جس میں پہلی حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تیسری حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی دینی بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ممکن ہے شیطان اسے اس کے ہاتھ سے چھڑا دے اور پھر وہ کسی مسلمان کو مار کر اس کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر پڑے۔ اس کے بعد اگلی حدیث بھی آتی ہے اسی باب میں، جو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مر رجل بسہام فی المسجد فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسک بنصالها قال نعم، کہ فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ کہ ایک صاحب تیر لے کر مسجد میں سے گزر رہے تھے، تو ان سے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر کی نوک کا خیال رکھو، اس کی دھار کا، اس کی نوک کا، اس کا خیال رکھو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اور ایک اور حدیث جو آتی ہے، عامر بن دینار روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے کہ ایک صاحب مسجد میں تیر لے کر گزرے جن کے پھل باہر کو نکلے ہوئے تھے، یعنی اس کی جو دھار تھی، تیز جو نوکیلا حصہ ہے، تو انہیں حکم دیا گیا کہ ان کی نوک کا خیال رکھیں، وہ کسی مسلمان کو زخمی نہ کر دے۔ اس کے بعد ابو موسیٰ الاشعری کی روایت ہے کہ جس میں اسی مفہوم میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ہماری مسجد میں یا ہمارے بازار میں سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہوں تو اسے چاہیے کہ اس کی نوک کا خیال رکھے، یا آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے انہیں تھامے رہے، کہیں کسی مسلمان کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہاں یہ تمام احادیث جو ہیں وہ ایک ہی مفہوم میں ہیں، اس کے مختلف جو
زاویے ہوتے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہی ہے کہ اس طرح ہتھیار اٹھانا، اور وہ بھی ایک مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اس لیے کہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو نفی آتی ہے، جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے، بالکل اسی طرح ہی یہاں پر ہے وہ ایمان کی نفی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی نفی ہوتی ہے اس مقام سے، تو اسی لیے اس کو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو لہذا جو چیز میں یہ نفی آ رہی ہو تو وہ پھر کبیرہ گناہ ہو گیا، وہ کبیرہ گناہ ہو گیا، اس میں کفر تک تو نہیں پہنچا لیکن وہ کبیرہ گناہ ہو جائے گا، تو لہذا پھر وہ اس کو منع کیا گیا سختی سے۔ اس کے بارے میں یہ احادیث آپ نے سنی جو کئی صحابہ کرام سے منقول ہیں۔ اور پھر اس کو ہم کافر کیوں نہیں کہتے؟ وہ اسی لیے کہ قرآن کریم میں جو ذکر آیا ہے سورہ حجرات میں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ جو ہیں آپس میں قتال کرنے لگے مومنوں کے، تو ان کو مومن بھی کہا، کافر نہیں کہا، ان کو مومن کہا اللہ تعالیٰ نے، جبکہ وہ قتال کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اسی لیے پھر ان کو جو بھائی بنایا کہ وہ بھائی ہیں آپس میں، اور انما المؤمنون اخوۃ آگے فرمایا ہے، تو اس سے ہی معلوم ہوا کہ یہ چیز جو ہے وہ کفر تک نہیں پہنچتی، یہ وہ ہے رہیں گے بھائی چارہ، لیکن اس میں غلطی ہو جاتی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئیں، وہ آپس میں لڑ پڑے اور ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہو گئے، یہ تاریخ کا ایک بہت ہی حساس قسم کا موضوع ہے۔ تو بہرحال ہم ان کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، تو لیکن اب اس لیے کہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بارے میں بہتر فیصلے ہیں کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیا اور اس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، قتل و غارت شروع ہو گئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ پھر ان کا فیصلہ وہ کریں گے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ اب جا چکے ہیں، جو بھی ان کا معاملہ ہے وہ اللہ کے ہاں ہے۔ تو اسی طرح پھر یہ بھی اس میں جو ہتھیار اٹھانے کی بھی نفی آ گئی اور اس کو سختی سے منع کیا اور کبیرہ گناہ فرما دیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ہتھیار سے اشارہ مت تک کرے، کوئی تیر ہے، خنجر ہے، چھری ہے، چاقو ہے، تلوار ہے، کوئی بھی ایسا تیز دھار ہتھیار ہے، اس کے ذریعے سے اپنے ایک بھائی کی طرف اشارہ کرنا، اس سے بھی منع فرما دیا۔ اور یہاں فرمایا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے ہاتھ کو چھڑا دے یا ہاتھ کو اس طرح استعمال کر دے کہ وہ کسی کو لگ جائے وہی تیز دھار، یا آج کل کے دور میں جیسے کہ پستول ہے، گن ہے، تو کتنی دفعہ آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ پستول تھا، اچانک پستول چل پڑا، وہ اس میں وہ گولیاں بھری ہوئی تھیں، بھرا ہوا پستول تھا، ہاتھ میں صفائی کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، اسی میں ایک دم پستول چل پڑا اور سامنے جو بھی کچھ تھا وہ مارا گیا، بیوی بھی ہو سکتی ہے، بچہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز بھی کتنی خطرناک ہے کہ اس طرح اچانک چل جائے، یا وہ جس کو اس کا چلانا آتا ہی نہیں ہے اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، کوئی بچہ ہے تو وہ پھر اس کو چلا دے تو وہ پھر مار دے گا، انتہائی خطرناک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح پھر یہ بھی جو آج کل کے اس دور میں ہوتا ہے کہ خاص طور پہ شادی بیاہ کے موقع پر جی فائرنگ ہو رہی ہے، گنے لا کر اور اس پہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ فائرنگ کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ تو یہ خوشی کا عجیب انداز ہے کہ اس طرح فائرنگ کر کے اور لوگوں کو پریشان کرنا، ایک تو اس کی آواز بھی جو ہے وہ رات کو جب گونجتی ہے تو انسان ایک دم خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اوپر کی طرف کرتے ہیں تو اوپر کہیں کسی بالکنی میں کوئی شخص کھڑا ہے، کوئی مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کتنی دفعہ اس قسم کی جو گولیاں آتی ہیں، فائر آتے ہیں اور لوگ مر جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی خطرناک بات ہے کہ اس طرح کیا جائے، جو کہ انسان کے لیے انتہائی خطرے کی بات ہے، اور اسی لیے سختی سے اس کو منع کیا گیا کہ کوئی بھی چاہے وہ جان بوجھ کر کر رہا ہو یا ہنسی مذاق بھی کر رہا ہو تو وہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہنسی مذاق میں اس طرح کا کھیل کھیلا جائے اور پھر وہ اس کے ہاتھ سے مارا جائے، اور پھر وہ جیسے فرمائے کہ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، پھر وہ جہنم کے کسی گڑھے میں گر جائے،
وہ اسی لیے کہ اس نے جب زیادتی کی، اور ایک چیز جو کھیلنے والی نہیں ہے، جس کا کھیلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو استعمال کی چیز ہے کہ اس سے آپ جو ضروری چیزیں ہیں وہ کاٹتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کسی سے اشارہ کیا جائے یا اس کے ذریعے سے کسی کو مارا جائے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تاکہ جیسے کہ اب گاڑیاں کا ہی ہے، گاڑی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان سے مذاق کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھا رہے ہیں، اور خدا نخواستہ آپ کے جو وہ ایکسیلیٹر پہ پاؤں آ جاتا ہے اور وہ دب جاتا ہے پیٹرول، اور پھر اس طرح ایک دم گاڑی جو ہے وہ ان لوگوں کو رونتی چلی جاتی ہے، تو بتائیے کہ پھر کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ مذاق ہی مذاق میں کس طرح آپ نے لوگوں کی جانیں لے لی۔ تو یہ تمام وہ چیزیں جو کہ اس طرح ہوتی ہیں، ان سب کے لیے سختی سے منع کیا گیا۔ پھر باقی احادیث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو تیر ہے، تیر ان کو چلتے ہوئے اس طرح اٹھایا جائے کہ ان کی نوک جو ہے وہ نہ آگے کی طرف ہو نہ پیچھے کی طرف ہو۔ آگے ہوگی تو آگے کوئی شخص ہے اس کو چبھ سکتی ہے، پیچھے کریں گے تو پیچھے کوئی شخص آ رہا ہے آپ کے تو اس کو چبھ سکتی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو بھی تھیلا ہے یا جس چیز میں بھی ہے وہ اس کا حصہ اوپر کی طرف ہو، اور اسی لحاظ سے پھر کوئی عصا ہے، ڈنڈا ہے، لکڑی ہے، سوٹی ہے، یا چھتری استعمال کی جاتی ہے، اس کی جو اوپر کا حصہ جو ہے نوکدار ہوتا ہے وہ ہے، اس کو اگر آپ بغل میں دبائیں گے تو اس کا جو نوکیلا حصہ ہے وہ پیچھے طرف ہوگا اور پیچھے کوئی آنے والا اس کو چبھ سکتا ہے۔ الٹا کریں گے تو سامنے جو آ رہا ہے اس کو چبھ سکتا ہے، اس کے بجائے اس کو سیدھا رکھا جائے یا نیچے کو رکھا جائے، یہ نہ ہو کہ وہ پیچھے یا آگے رکھ لیا جائے جس کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ کوئی بھی ایسی تیز دھار چیز ہو یا نوکیلی چیز ہو، اس کو اس طرح لے کر چلنا یا اس کا استعمال کرنا کہ جس میں کسی کو وہ لگ سکتی ہو، چوٹ لگ سکتی ہو، یا اس کو ہنسی مذاق میں استعمال کرنا یا خوشی کے موقع پر اس کا استعمال کرنا، یہ سب کے سب جو ہیں وہ انتہائی غلط ہے، اور کسی طور پہ بھی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اس طرح وہ تنگ کرے اور اس طرح کی کوئی بھی ایسی چیز کرے کہ جو کہ دوسروں کے لیے خطرے کا باعث ہو۔ اور خاص طور پہ یہ فرمایا کہ مسجد میں بھی اور بازار میں بھی، کہ مسجد میں بھی لے کر آنا یا رکھنا کہ وہاں پہ اور لوگ مسلمان بھی ہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے، ان کے لیے خطرناک نہ ہو جائے، اور اسی طرح بازار میں جہاں پہ رش ہوتا ہے، لوگ کثرت سے ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں یا اپنے بغل میں دبا کر لے کر جائے گا تو یہ چیز جو ہے وہ کسی کو چبھ سکتی ہے، زخمی کر سکتی ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اسی لیے پھر اس کو منع کیا اور کہا کہ اس کو اس طرح پکڑو کہ وہ نوکیلا حصہ جو ہے وہ کسی کو لگ نہ جائے، تو اس سے پھر وہ بچاؤ بھی ہو جائے گا اور وہ چیز جو ہے وہ کسی کو لگے گی بھی نہیں۔ تو اس طرح ان تمام احادیث سے جو بات معلوم ہوئی فتنے کے لحاظ سے کہ اس طرح جو یہ فتنہ ہے وہ پھیل سکتا ہے، اور اس کی سبب کیا ہے؟ یہی ہتھیار کا غلط استعمال ہے۔ اس لیے کہ ہتھیار جو ہمیں دیا گیا ہے یا بنایا گیا ہے وہ دشمن کے لیے ہے، اور ہمارا دشمن تو وہ ہے جو کہ ہمارے ملک کا دشمن ہے، ہمارے قوم کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، وہ ہے ہمارا دشمن۔ ایک مسلمان بھائی تو میرا دشمن نہیں ہے، اس کو میں کیوں اس طرح ڈراؤں یا اس کو میں قتل کروں یا اس کی طرف اشارہ کروں یا اس کو میں مذاق میں ہی یہ چیز اس کی طرف میں دکھاتا رہوں؟ تو یہ چیز انتہائی غلط ہے، اسی سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو لہذا پھر یہیں سے فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب آپس میں مسلمان جو ہیں وہی ہتھیار لے کر آ جاتے ہیں، اور ان کے لیے جیسے حدیث آئے گی کہ وہ والقاتل و مقتول کلاہما فی النار، دونوں ہی جہنمی ہیں۔ پھر جو قاتل ہے اس لیے کہ وہ بھی مارنا چاہ رہا ہے اور مقتول جو ہے وہ بھی مارنا چاہ رہا تھا، دونوں ایک دوسرے کے قتل کے درپے تھے، ایک اس میں کامیاب ہو گیا اور ایک ناکام ہو گیا۔ تو مطلب یہی ہوا کہ پھر وہ دونوں ہی کی نیت یہ ایک ہی تھی کہ دوسرے کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو لہذا ہتھیار کا یہ استعمال جیسے میں نے عرض کیا کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں، انتشار پیدا ہوتا ہے، امن و امان ختم ہو جاتا ہے، اور اسلام نے اس کی بہت ہی سخت تائید کی ہے اور تاکید کی ہے کہ امن و امان برقرار رہنا چاہیے۔ کسی قسم کے فتنہ پردازی کرنا اور اس قسم کی حرکتیں کرنا اور اس میں انتشار پھیلانا
قتل و غارت کرنا، یہ ایک مسلمان معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے، سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو لہذا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہتھیاروں کی نمائش ہوتی ہو اور لوگ فائرنگ کر رہے ہیں، کہیں وہ خوشی کے معاملے میں ہیں، کہیں کسی معاملے میں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک فتنے کو برپا کر سکتی ہیں، اور لوگ جو ہیں پھر وہ اس کی پرواہ کیے بغیر جب اس قسم کی حرکت کریں گے تو پھر یہی چیز جو ہے وہ ان کو کے لیے انتہائی خطرناک ہو جائے گی۔ تو یہ خاص طور پہ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علاقوں میں بعض قبائل ہیں، تو جیسے جاہلیت میں تھا عربوں کے ہاں، یہ تلوار، تیر، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح ان کے ساتھ ہوتی تھیں، ان کے لباس کا حصہ ہوتی تھی۔ آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، بعض ملکوں میں کہیں خنجر ہے جس کو وہ خاص طور پہ ان کے لباس کا حصہ ہوتا ہے، کہیں پہ تلوار کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں، اگر وہ کسی صرف لباس کی حد تک ہیں تب تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر وہ اس طرح استعمال میں آ جائیں، ہاتھ میں آ جائیں، اور اس کے ذریعے سے پھر قتل و غارت شروع ہو جائے اور لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کی باتیں شروع ہو جائیں، یا اس کے ذریعے سے قتل و غارت شروع ہو جائے، تو یہ چیز جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی افسوسناک بھی ہے، خطرناک بھی ہے، اور پھر مسلمان اس سے تباہی اور بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہم یہی دیکھتے ہیں ہمارے اس معاشرے میں کہ جہاں پر جو ہتھیار جو ایک دشمن کے لیے بنایا گیا تھا، دیا گیا تھا، وہ پھر اپنوں پر استعمال ہو رہا ہے، کہیں گھر میں استعمال ہو رہا ہے، کہیں باہر استعمال ہو رہا ہے، اور پھر کہیں ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے۔ تو اس میں یہی خطرہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہو سکتا ہے شیطان جو ہے وہ تمہارے ہاتھ کو حرکت دے دے اور پھر تمہارے ہاتھ سے وہ پستول کی گولی چل پڑے، فائرنگ ہونی شروع ہو جائے، یا کوئی اور تیز دھار چیز ہے، چاقو ہے، چھری ہے، اور خنجر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، جو بھی ایسی چیزیں ہیں وہ کہیں چل پڑیں اور تم نے پھینک دو اور وہ جا کے کسی مسلمان کو لگ جائیں، تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو یہی اسی چیز کی دلیل ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان ہتھیاروں کا جو صحیح استعمال ہے اسی کو کیا جائے، غلط طریقے سے استعمال کرنا، غلط طریقے سے اس کو اٹھانا، اشارہ کرنا، کھیل کود میں استعمال کرنا یا مذاق میں استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کو سختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ کہا کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی وہ اسلام میں سے نہیں ہے، یہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو اس کو ایک فاسق و فاجر تو کہا جا سکتا ہے، کافر نہیں کہا جا سکتا، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے۔ تو لہذا پھر وہ انتہائی خطرناک ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ اس طرح کی بات کی جائے اور پھر وہ اس طرح کے جو ہتھیار ہیں ان کو استعمال کیا جائے، لہذا ان کو سختی سے منع کر دیا گیا۔ تو اسی لیے معاشرے میں اس فتنہ فساد کو بچانے کے لیے یہ احادیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں کہ جس میں اس کو ہر قسم کے استعمال کو سوائے جو اس کا اصل استعمال ہے، ہر قسم کے استعمال سے منع کر دیا گیا۔ تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہے تاکہ اس معاشرے کو محفوظ رکھا جائے اور اس میں قسم کی کوئی بھی افراتفری، انتشار، قتل و غارت اور دنگا اور فساد کوئی چیز ایسی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہی ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان